حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں کے ایمان میں کمزوری آ گئی اور وہ دوبارہ بت پرستی اور گناہوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور اس بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 1000 سال سے 50 برس کم رہے، پھر ان پر طوفان آ گیا جب وہ ظالم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو سمجھاتے رہے، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ مگر وہ نہ مانے، بلکہ مذاق اڑاتے رہے اور کہتے رہے، اے نوح، کیا تو ہمارے بتوں سے دشمنی رکھتا ہے؟ تم تو صرف ہم میں سے ایک فقیر انسان ہو، کیا ہم تمہیں پاگل سمجھیں؟ حضرت نوح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہیں آسمان سے بارش دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھائے گا اور تمہیں عزت دے گا۔ تو قوم والوں نے کہا، اے نوح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم بات کرتے ہو، ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو بار بار اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر لوگ مسلسل انکار کرتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ نے اللہ کے حضور ان کے لیے بد دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، میں نے کھلے عام اور پوشیدہ دعوت دی، مگر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، کپڑے اوڑھ لیے اور حق سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم پر آنے والے عذاب کے بارے میں بتایا اور انہیں ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم دیا، اور نوح کو وحی کی گئی کہ اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کی نگرانی میں کام شروع کیا۔ کشتی بنانے کے لیے سب سے پہلے ساگوان نامی درخت کے بیج بوئے گئے، جس کی لکڑی بہت مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ یہ درخت تقریباً 100 سال میں جوان ہوا، پھر اسے کاٹ کر کشتی بنانے کے لیے تیار کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار ان پر ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، واہ نوح، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، صحرا میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں کیا کوئی دریا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے اور فرماتے، جس طرح تم آج ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب عذاب تمہیں گھیر لے گا، اور پھر ایمان والوں کے ساتھ کشتی بنانے میں مصروف ہو جاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ایک شخص جس کا نام اوج بن انک تھا، اس کا قد عام انسانوں سے سینکڑوں گنا زیادہ تھا، بادل اس کے کندھوں کو چھوتے تھے اور وہ پہاڑوں پر ہاتھ رکھ سکتا تھا اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ لیتا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی تو اوج بن انک بھی وہاں آتا اور اپنی طاقت سے بڑے بڑے درخت کاٹ کر لاتا۔ اس کے لیے لکڑی اٹھانا بچوں کا کھیل تھا۔ وہ کشتی بنانے میں مدد تو کرتا مگر ایمان نہیں لایا اور طوفان نوح میں ہلاک ہو گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ وہ اس طوفان میں ڈوبا نہیں بلکہ پہاڑوں کی چٹانوں کو پکڑ کر مضبوطی سے کھڑا رہا اور اس طوفان میں غرق ہونے سے بچ گیا۔ تقریباً 100 سال کے عرصے میں یہ کشتی تیار ہوئی۔ کشتی میں 3 حصے بنائے گئے، اوپر کا حصہ انسانوں اور پرندوں کے لیے، درمیانہ حصہ عام جانوروں کے لیے اور نیچے کا حصہ درندوں کے لیے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا، اے میری امت، سنو، غور سے میری بات سنو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت مہلت دی، لیکن اب ان کے پاس کوئی مہلت باقی نہیں رہی۔ یاد رکھو، یہ جو کشتی ہم نے اللہ کے حکم سے بنائی ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں پناہ گاہ ہے۔ جو اس میں سوار ہوگا وہی زندہ بچے گا، اور جو سوار نہ ہوا وہ ڈوب جائے گا۔ تم جان لو، جب بڑی نشانی ظاہر ہوگی اور اس تندور سے پانی نکلے گا تو وہی وقت عذاب کا ہوگا۔ بس فوراً اس کشتی میں سوار ہو جانا، کیونکہ پھر اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا اور اللہ کے کرم سے ایمان والے بچا لیے جائیں گے۔ اور پھر وہ دن آ پہنچا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ گاؤں کے ایک پرانے تندور سے اچانک پانی ابلنے لگا۔ لوگ گھبراہٹ میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان کے چہروں پر خوف اور حیرت چھا گیا۔ وہ پکارنے لگے،
ہائے غضب، یہ وہی نشانی ہے جس کا نوح ہمیں بتاتا رہا تھا۔ سب لوگ جلدی بھاگو، نوح کی کشتی کی طرف دوڑو، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اور یوں گاؤں میں شور مچ گیا، لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے بھاگے اور چیخنے لگے، دوڑو، نوح کی کشتی کی طرف دوڑو، اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے ہر جانور کی نر اور مادہ کی جوڑی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ گئی۔ پھر آسمان سیاہ ہونے لگا، بادل گرجنے لگے اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ زمین کے شگافوں سے بھی پانی ابلنے لگا، اور پھر وہ عظیم کشتی نمایاں کھڑی تھی جسے برسوں کی محنت سے تیار کیا گیا تھا۔ نوح کے ماننے والے ان کے پیچھے پیچھے کشتی کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ ان کے قدم جلدی جلدی بڑھ رہے تھے، ان کے ہونٹوں پر دعائیں تھیں اور دلوں میں خوف بھی اور یقین بھی تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ اسی گھڑی میں نوح کا ایک بیٹا جو نافرمان تھا پہاڑ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کشتی میں آ جا تاکہ تو بچ جائے۔ مگر اس نے انکار کیا اور کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی اور چیز بچانے والی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک بڑی لہر آئی اور وہ پہاڑ کی چوٹی کو بھی ڈھانپ گئی، اور وہ نافرمان بیٹا اس موج میں بہہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، مگر اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ کشتی اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی اس مقام تک پہنچی جہاں آج بیت اللہ ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ اس نے کعبہ کا طواف بھی کیا، اور پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان اپنا پانی روک لے۔ بس پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین نے شکرانے کے سجدے کیے اور کہا، یا اللہ، یہ تیرے وعدے کی سچائی ہے، اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں محفوظ رکھا۔ یہ کشتی کچھ عرصے تک وہاں ٹھہری رہی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر سے فرمایا، اے کبوتر، تو جا اور دیکھ کہ زمین خشک ہوئی ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور پھر واپس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، زمین پر پانی اتر گیا ہے، سبزہ اگ آیا ہے، یہ زیتون کا پتا دیکھیں، خشکی ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ تھی وہ خوشخبری جو اللہ نے اپنے نبی کو دی۔ زمین نے زندگی کا سانس لیا، پانی نیچے چلا گیا، اور اللہ کی رحمت نے ایک نئی ابتدا کا اعلان کیا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے رب کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں اپنی بے پایاں رحمت سے اس عظیم طوفان کی ہلاکت سے بچایا اور ظالم کافروں سے نجات دی۔ آج زمین پر زندگی کا ایک نیا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ بس اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ اس کے احکام پر قائم رہو۔ زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرو اور توحید کے چراغ کو روشن رکھو۔ اپنی نسلوں کو ایمان کی روشنی سکھاؤ، انہیں اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری کی راہ پر چلاؤ، اور انہیں فساد، شرک اور ظلم سے بچاؤ۔ یاد رکھو، یہ نجات اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ اس کی رحمت اور کرم کا واضح نشان ہے۔ اس نعمت کو کبھی نہ بھولو اور ہمیشہ اپنے دلوں اور اعمال میں اللہ کی یاد کو زندہ رکھو، کیونکہ کامیابی صرف ان کے لیے ہے جو شکر گزار رہتے ہیں اور اپنے رب کے فرمان پر ڈٹے رہتے ہیں۔